السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارحام خان زادہ اپنی پسٹل ہاتھ میں پکڑے ساحر خان زادہ کو دیکھ رہا تھا، جو سفید جینس پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، پر بلو کیجول کوٹ تھا۔ اس نے ایک بار بھی ارحام کو نہیں دیکھا۔ وہ یکے بعد دیگرے وہاں کھڑے نازنین بھائی کے آدمیوں پر فائر کرتے، انہیں ساکت کر چکا تھا۔ اس سے پہلے ساحر خان وہاں کھڑے نازنین بھائی کے آخری آدمی کے سینے پر فائر کرتے، اسے ساکت کرتا۔ ارحام نے اس آدمی کی ٹانگ پر فائر کر دیے تھے۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ یہ نازنین بھائی کے متعلق انفارمیشن دے گا۔ ارحام خان نے زمین پر پڑے نازنین بھائی کے آدمی کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، ساحر خان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اتنا بے وقوف میں نہیں ہوں۔ نام منہ اٹھا کر ایسے ہی یہاں چلا آیا ہوں، پوری پلاننگ سے آیا ہوں، ساحر نے برفیلے لہجے میں بولتے ہوئے زمین پر پڑے اس تڑپتے ہوئے آدمی کے سینے پر بے دردی سے فائر کیے۔ ارحام خان زادہ نے نازنین بھائی کے آدمی کے ساکت وجود کو دیکھتے لم پیچھے اپنی سر سرخ آنکھیں ساحر خان پر گاڑی۔ ساحر خان زادہ نے ارحام پر تنزیہ نظریں گاڑی، پیچھے کی طرف آئیبرو اچکائے اشارہ کیا۔ ارحام خان زادہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ساحر خان کے گارڈز نے نازنین کے دو آدمیوں کو زد و کوب کیا ہوا تھا۔ ارحام خان زادہ نے پچھلی گردن رف کرتے دانت پر دانت جمائے اپنے جبڑے پیچھے بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ ساحر بے وقوف اسے کہہ رہا تھا، وہ سمجھ گیا تھا۔ ساحر خان زادہ ارحام خان زادہ کو مکمل نظر انداز کرتے ہال سے ہوتے اندر کمروں کی جانب تیزی سے بڑھا۔ ارحام خان بھی تیز تیز قدموں سے اندر بنے کمروں کی جانب بڑھا۔ یہاں موجود ہر لڑکی کو آزاد کرنا تھا۔ وہ لڑکیاں اندر ہی کسی کمرے میں تھی، اس لیے وہ بھی ساحر خان کی تقلید میں حال ہوتے اندر کمروں میں جانب بڑھا تھا۔ ساحر خان کے گارڈز باہر ہر حال میں سیڑھیوں پر تعینات تھے، اس لیے اب انہیں باہر کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اگر نازنین بھائی کے آدمی باہر سے آتے تو ساحر کے درجنوں گارڈز کا مقابلہ کرتے۔ ارحام خان اور ساحر خان یکے دیگرے بعد کمروں میں داخل ہوتے کمرے چیک کر رہے تھے۔ جو کمرے لاک تھے وہ لوگ ان پر لاک پر فائر کرتے داخل ہوئے تھے اور ساحر ایک کمرے پر فائر کرتے اندر داخل ہوا۔ سارے ہی کمرے خالی تھے۔ وہ لوگ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کم و بیش 13-14 سال کی بچی انہیں دیکھتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے خود پر بیڈ شیٹ لپیٹے بیک گراؤنڈ میں سمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر ارحام خان زادہ اور ساحر خان زادہ کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر دونوں نشان دیکھ کر کہاں ہے وہ؟ ارحام حلق کے بل دھاڑا۔ ارحام خان زادہ کی رگیں طیش و عالم میں بری طرح پھول رہی تھی۔ اس لڑکی نے کانپتے ہوئے واش روم کے دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ارحام خان زادہ نے اسی لمحے واش روم کے دروازے کے لاک پر کئی فائر کر دیے تھے۔ دروازہ اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ مجھے مت مارو، اندر سے لگ بھگ 45-50 سال کے قریب پینٹ اور بنیان میں آدمی ملبوس اپنے دونوں بازو اوپر کیے ہوئے باہر آیا۔ اس آدمی کی عمر اور صحت دیکھتے ارحام خان زادہ کے دماغ کی رگیں پھڑکی تھی۔ میں تو ایک گاہک ہوں، مجھے مت مارنا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ ارحام خان زادہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس آدمی کے چہروں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ گاہک ہے تو کس کا گاہک ہے؟ اس بچے کی عمر دیکھی تم نے؟ ارحام، اس کا جبڑا دبوچ سے گر رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ کتنی چھوٹی لڑکی دیں گے۔ وہ آدمی گھٹی گھٹی آواز میں ہکلاتے ہوئے بمشکل بولا، جب پتہ چل گیا تھا پھر کیوں اسے بے لباس کیا؟ ارحام خان زادہ نے اب پنچ اس کے منہ پر پوری قوت سے مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہاتھ جوڑتے معافیا مانگ رہا تھا۔ ارحام خان زادہ نے ایک نظر اس بچی کو دیکھا جو بیڈ شیٹ خود پر لپیٹے اچھی طرح تر تر کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت، ڈر، خوف دیکھتے ارحام خان زادہ کے تن بدن میں آگ بڑھ اٹھی تھی۔ رگوں میں دوڑتا خون ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھڑک کر باہر آ جائے گا۔ اس بچے کی کم سنی دیکھ کر ارحام خان زادہ کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ ساحر خان زادہ اپنی منٹیاں دبوچے سرخ آنکھوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسے کبھی نہیں کروں گا۔ میرے بیوی بچے ہیں، اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے لیے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے در سے گڑ گڑایا تھا۔ بیوی ہے تیری، پھر بھی ادھر آیا تو؟ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے پیٹ پر گھٹنا رکھتے ہوئے اس کی گردن پر پسٹل رکھی۔ وہ ہاتھ جوڑتے معافیا مانگتے گڑگڑانے لگا، بیٹی ہے تیری؟
ارحام نے غراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہے، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے چیخا۔ کتنے سال؟ ارحام نے خان نے پستل کی نوک اس کے چہرے پر دے ماری تھی۔ 14 سال کی۔ 14 سال کی۔ ارحام نے اس کے لفظ دہراتا پاگل ہوا تھا۔ آنکھوں میں اب سچ میں خون اترا تھا۔ یہ کتنے سال کی ہے؟ ارحام نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے اس آدمی کی گردن تو پوچھی۔ اس کی بار اب کی بار اس آدمی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہاتھ جوڑے صرف رو رہا تھا۔ ارحام کے مضبوط ہاتھ کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی تیری بیٹی ہے، پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی؟ اپنی بیٹی تیری نظروں کے سامنے نہیں آئی تو اس دھرتی پر بوجھ ہے، تو اب بوجھ بن کر ہی جیے گا۔ ارحام خانزادہ نے کھڑے ہوتے اس کی ٹانگوں پر فائر کر دیے تھے۔ اس کی دردناک چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ لڑکی بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگی آنکھیں نیچے کھسک رہی تھی۔ جو درد وہ دونوں آدمیوں کے بستر کی زینت بنتے محسوس کرتی تھی، وہ تو شاید ابھی بھی اس آدمی نے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ وہ بری طرح روتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ ارحام خانزادہ لب پیچھے کھڑا ہوا۔ تم کپڑے پہن لو بیٹا، گھبراؤ مت، آج کے بعد تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ارحام خانزادہ بمشکل ہی الفاظ ادا کرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ مزید اس بچی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فائر کی آواز سنتے ارحام کے قدم رکے تھے۔ ارحام نے حیرت زدہ ہوتے پلٹتے ہوئے دیکھا۔ ساحر خانزادہ اس آدمی کے سینے پر فائر کرتے اسے ڈھیر کر چکا تھا۔ جو دھرتی پر بوجھ نہیں ہے، دھرتی پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ساحر خان ارحام کو سرد استضائی نظروں سے دیکھتے ایک اور فائر اس ساکت آدمی پر کر چکا تھا۔ ارحام خانزادہ بھی جواباً اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھتے سرد نگاہوں سے دیکھتے۔ ساحر خانزادہ نے اس لڑکی کی طرف بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ویسے کپڑے اس کی طرف بڑھائے۔ تم بہن ہو آج سے میری، تمہیں سیف جگہ پر پہنچاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ مجھ پر یقین ہے تمہیں؟ ساحر نے بے حد نرمی سے پوچھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے ساحر کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے مہم سا مسکراتے ہوئے استباط میں سر ہلایا تھا۔ ساحر خان اسی لمحے اسے نم آنکھوں سے دیکھ کر باہر نکل آیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس کمرے سے باہر نکلتے باقی کمروں کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ ہر کمرے کی تلاشی لینے کے بعد اس لائن میں بنے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں باقی کمروں کی ایک اور دروازہ تھا، مگر ان دروازوں کے پیچھے دیوار کے سوائے کچھ نہ تھا۔ ارحام خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ انہیں کوٹھے پر موجود باقی کی لڑکیاں ابھی تک نہیں ملی تھیں۔ ارحام خانزادہ پورا یقین تھا وہ لڑکیاں اسی کوٹھے پر کسی خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھی ہیں، اسی لیے وہ ساحر اچھی طرح ہر جگہ کی تلاشی لے رہے تھے۔ ارحام خانزادہ نے کمرے کے دوسرے دروازے پر لاک پر فائر کرتے اسے کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھل گیا۔ اس دروازے کے اندر دیوار کی جگہ سیڑھیاں نیچے بیسمنٹ میں اتر رہی تھیں۔ وہ دونوں چوکنا ہوتے سیڑھیاں اترتے بیسمنٹ میں داخل ہوئے۔ وہاں بھی بہت سارے کمرے تھے۔ ارحام خانزادہ نے نازنین بائی کے شاطر دماغ کو دل ہی دل میں سراہا تھا، اور وہ ساحر ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کمرے میں بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیران اور ان کے ہاتھ میں پسٹل دیکھتے چیخیں مارنے لگی۔ تم لوگ آزاد ہو، ڈرو مت، ارحام خانزادہ نے پسٹل اپنے پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بے حد نرمی سے بولتے ان لڑکیوں کو کام کرنے کی کوشش کی۔ ساحر خانزادہ بھی ان لڑکیوں کے چہروں پر خوف دیکھتے پسٹل اپنی کوٹ کی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ سر ایسی باتیں ہم بہت مرتبہ سن چکے ہیں، یہاں سے آزاد ہوں گے تو آپ لوگ کہیں اور بھیج دیں گے۔ بند کریں سر یہ ڈرامہ، ہمیں جگہ نہیں بدلنی، ہم یہاں پر خوش ہیں، ایک لڑکی نے ڈر لہجے میں بولتے ارحام کے مقابل آئی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، تم سب کا ٹھکانہ ضرور بدلے گا، مگر تم سب اب عزت کی زندگی گزارو گی، ارحام خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہاں کھڑی ہر لڑکی کے چہرے پر مایوسی تھی۔ کئی لڑکیوں کے چہرے پر ٹھکانہ بدلنے کا خوف تھا۔ کچھ لڑکیاں اسے زندگی سے عادی ہو چکی تھیں۔ ان لڑکیوں کے چہرے سپاٹ تھے، جیسے انہیں کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ عزت نہیں ہے سر ہماری، نہ اب کبھی ہوگی، ہمیں تو ہمارے گھر والے بھی نہیں اپنائیں گے، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، رہنے دے ہمیں۔ اور وہ سرد لہجے میں بولتے کمرے کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے ہمارے لیے مشکل ہو، نازنین کے بائی کے آدمی آ جائیں، سب کو یہاں سے نکلنا ہوگا، کوئک فاسٹ۔ ارحام اس لڑکی کی بات نظر انداز کرتے سرد حلق میں دھاڑا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اب اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ ارحام کی دھاڑ پر ساحر خانزادہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکیاں ارحام کی دھاڑ بری طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ کوئک فاسٹ، نکلو یہاں سے، ورنہ میں تم لوگوں کو شوٹ کر دوں گا۔ ارحام خانزادہ اپنے پاکٹ سے پسٹل نکالتے، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔
ارحام خانزادہ اپنی پسٹل نکالتے ان لڑکیوں پر تانے. اب حلق کے بل دھاڑا تھا. وہ لڑکیاں فق رنگت کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب تیزی سے بڑھیں. زیادہ تر کم عمر لڑکیاں تھیں اور ارحام کو کوئی پولیس آفیسر سمجھ رہی تھی. پولیس والوں کا خاص طور پر ڈر تھا. انہیں بہت بار بہت برا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ، اس لیے وہ پولیس آفیسر سے کافی ڈرتی تھی. ساحر خانزادہ ارحام خانزادہ کو تعصب بھری سرد نگاہوں سے دیکھتے جلدی سے سیڑھیاں چڑھا. اسے ارحام کا ڈرا دھاڑنا بالکل پسند نہیں آیا تھا. ارحام ساحر کی سر تعصب بھری نگاہوں پر جبڑے بھیج گیا تھا. ساحر خان کی طرح اسے ساحر خانزادہ ارحام خانزادہ کو تعصب بھری سرد نگاہوں سے دیکھتے جلدی سے سیڑھیاں چڑھا. اسے ارحام کا دھاڑنا بالکل پسند نہیں آیا تھا. ارحام ساحر خان کی سر تعصب بھری نگاہوں پر جبڑے بھیج گیا تھا. ساحر خان کی طرح اسے بھی یہاں سے ساحر خانزادہ کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی. ارحام سر چٹکتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا مگر اسے رکنا پڑا. محجبین کا آدمی اس پر پسٹل تانے کھڑا تھا. اس کے ساتھ اس کے 2 شکاری کتے بھی تھے جن کی بیلٹ وہ جکڑے ہوئے تھا. وہ شکاری کتے زبان نکالتے بھونکتے ہوئے ان پر چپٹنے کو تیار تھے. اگر وہ آدمی ان کی بیلٹ چھوڑ دیتا وہ لمحوں میں ارحام خانزادہ کو چیر پھاڑ دیتے. وہ کہاں سے آیا تھا، کہاں چھپا ہوا تھا، ارحام خانزادہ نہیں جانتا تھا. ارحام خانزادہ کی پسٹل اس وقت اس کی بیلٹ میں اڑسی تھی. ارحام نے ہاتھ بڑھا کر اپنی پسٹل نکالنی چاہی. اگر تو ہلا بھی تو تجھے بھون ڈالوں گا میں. وہ آدمی پسٹل کی نوک ارحام پر تانے چیخا. ارحام گہرا سانس لیتے اسٹل ہوا تھا. اس کے ذرا سے ہلنے پر وہ آدمی اس کے سینے پر گولیاں اتار چکا تھا. بہت ہوشیاری کر لی تم نے. اب ایک گولی تیرے سینے پر اور تو ختم. تو وہی ہے نا اس چمک چھلو کا آدمی جس کی خوبصورتی کی یہاں دھوم مچی ہے. ہر کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے، چھونا چاہتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، اب تمہیں مار کر اسی کوٹھے پر لاؤں گا اور یہ کوٹھا آباد کر کے تیری خوبصورت بیوی. وہ شیطانی مکرو ہنسا. اگر تو نے اپنی غلیظ زبان سے مزید بکواس کی تیری زبان کے ٹکڑے کر دوں گا. ہاں میں ہی ہوں تیری موت. میرے بارے میں تجھے ہر خبر ہے. یہ بھی خبر ہوگی کہ میں نے تیرے جیسے حرامیوں کا کیا حال کیا. جس نے میری عورت کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں زبان نکال دی. آج تیری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تیری ہی شکاری کتوں کو کھلا دوں گا. ارحام خون اتری آنکھوں سے اسے گھورتے حلق کے بل پھولتی سانسوں سے دھاڑا تھا. اس آدمی کے الفاظ ارحام خانزادہ کے سینے میں آتش کے مادہ دہکا چکے تھے. وہ آدمی ارحام کی حالت دیکھتے کہکا لگا کر ہنسا تھا. موت سامنے دیکھ کر کچھ لوگ پاگل ہوتے جا رہے تھے. آج تجھے دیکھ بھی لیا. ابھی تو تیرا شکار میرے پالتو کتے کریں گے. تیری زبان، آنکھیں اور سب کچھ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے. وہ آدمی ارحام کو گندا سا اشارہ کرتے کمینگی سا ہنسا تھا. بہت زیادہ غیرت ہے تیرے اندر. اپنی عورت کے لیے، ایک طوائف کی بیٹی کے لیے اتنی محبت، اتنی غیرت. وہ آدمی سیٹھی مار کر ہنسا تھا. بکواس بند کر ورنہ تیری جان لے لوں گا میں. ارحام نے گراتے ہوئے اپنی پسٹل اپنی پینٹ سے نکالنا چاہی. وہ اسی لمحے کتوں کے پٹے چھوڑ چکا تھا. وہ بھونکتے ہوئے ارحام کی طرف بڑھے. ارحام اپنا بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوتا اپنے دونوں بازو اپنے چہرے پر رکھ گیا. فائر کی آواز پر ارحام نے اپنے چہرے پر بازو ہٹاتے دیکھا. وہ آدمی زمین پر ساکت پڑا تھا. ارحام ساحر خانزادہ کھڑا تھا. شکاری بھوکے کتے ارحام پر جھپٹ پڑے تھے. اس سے پہلے وہ ارحام کو کاٹتے ارحام نے اپنی جینز کی پسٹل نکالتے ان کتوں پر فائر کر دیا. وہ کتے بھی اسی لمحے ڈھیر ہو گئے تھے. بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی. ارحام نے کہتے ہوئے اپنی زخمی گال پر ہاتھ رکھتے اپنے بہتے خون کو روکا جہاں ان شکاری کتوں کی کھرونچی پڑی تھی. تمہاری جان اس لیے نہیں بچائی کہ مجھے تمہاری جان کی پرواہ ہے. میرے نزدیک تمہاری جان کی ذرا ویلیو نہیں، مگر نازنین بائی کے خاتمے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ الگ بات ہے، اب تک تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پھنس رہے ہو. ساحر ارحام کے زخمی چہرے کو دیکھتے طنزیہ مسکرایا. ساحر خان کے طنز پر ارحام نے جبڑے بھینچے تھے. ارحام خانزادہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. شاید تمہیں بھی آگے میری ضرورت پڑ جائے. سود سمیت بدلہ چکا دوں گا. نازنین بائی کے خاتمے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں. ارحام خشک لہجے میں کہتا آگے کی جانب بڑھا. تمہیں کس نے کہا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں؟ میری وجہ کوئی اور ہے. میں صرف اس کے لیے یہاں آیا ہوں، اس لیے اپنا نادر مشورہ اپنے پاس رکھو. ساحر خان تنزیہ بولتے ارحام کے سینے میں آگ دہکا چکا گیا تھا. ساحر خان کے استضائی انداز پر ارحام نے اسے خون شام نگاہوں سے دیکھا. وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ سمجھ گیا تھا. ارحام خانزادہ کے سینے میں بھانبڑ جلے تھے. سامنے کھڑے انسان کی آنکھوں میں
جس کا عکس تھا، اس کا عکس بھلا کہاں گوارا تھا کسی کی آنکھوں میں۔ ارحام خان زادہ لمحوں میں دہکتا تندور بنا تھا، رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ وہ سرد سرخ آنکھوں کے ساتھ ساحر خان کو دیکھ رہا تھا۔ ساحر خان زادہ بھی ارحام خان زادہ کو دہکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو دل میں رہتی تھی۔ وہ سامنے کھڑے انسان کی باہوں میں رہتی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھتے ساحر خان زادہ کے دل میں ایک انگارہ چل رہے تھے۔ اس کا بس چلتا وہ سامنے کھڑے انسان سے اپنی قسمت بدل لیتا۔ کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ سامنے کھڑا انسان اتنا خوش قسمت تھا، وہ کتنا بدقسمت تھا۔ ساحر خان زادہ اپنی نظریں چکائے، اپنی سرخ آنکھیں مسلتے ہوئے تیز تیز قدموں سے ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارحام خان زادہ دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارتے۔ ارحام خان زادہ کی آنکھ سے ٹپکتا آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے آج کوئی بھی آنسو بہاتا یہ برداشت نہ کرتا۔ بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ ارحام خان زادہ نے ہونٹوں کو سکوڑتے ہوئے سانس باہر نکالے، اپنے اندر اٹھتے آگ کے لپیٹوں کی تپش کم کرنے کی کوشش کی۔ کوئی سے سوچے بھی یہ بھی گوارا نہ تھا، مگر یہاں کوئی اس کے عشق کی انتہا کرتا تھا۔ وہ خود پر بمشکل قابو پاتے لب بھینچتے باہر آیا تھا۔ نذیر، ان سب لڑکیوں کو کسی سیف شیلٹر ہوم پہنچاؤ۔ ان تمام لڑکیوں میں گنتی کر چکا ہوں، ایک بھی کم ہوئی تمہاری خیر نہیں۔ ساحر خان زادہ نے اپنے گارڈ کو حکم دیا۔ ذرا فکر نہ کریں، نذیر مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا۔ ابھی پہنچاؤ انہیں شیلٹر ہوم۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے تم فون کر کے بتاؤ کہ یہ لڑکیاں سیف ہیں۔ میں نے 2-3 جیپ منگوائی ہیں، اگلے 10 منٹ تک پہنچ رہی ہیں۔ انہیں جیپ میں تم انہیں سیفلی یہاں سے شیلٹر ہوم پہنچاؤ گے، اور جو گارڈ زخمی ہیں وہ بھی تمہارے ذمے۔ انہیں ہسپتال پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے جب تک تم لوگ ان لڑکیوں کی حفاظت پر مامور ہوگے۔ نذیر، تمہارے ساتھ کچھ اور گارڈز بھی رکیں گے۔ ان لڑکیوں کو شیلٹر ہوم پہنچا کر تم لوگ میری بھیجی ہوئی لوکیشن پر پہنچ جانا۔ ارحام اپنے گارڈز کی طرف بڑھتے ہی انہیں چیک کر رہا تھا، کوئی جان سے تو نہیں کیا۔ ارحام نے بھی اپنے خاص آدمی کو فون کرتے گارڈز کو یہاں سے ہاسپٹل پہنچانے کو کہا۔ ساحر حکم دیتے ہوئے نازنین بائی کے آدمیوں کی طرف بڑھا جو اس کے گارڈز کے حصار میں قید تھے۔ نازنین بائی کے متعلق جو انفارمیشن ملی ہے سب بتا دو، ورنہ میری گولی تمہارا سر۔ ساحر خان زادہ ان آدمیوں کے سر پر پسٹل تانی۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ آج 4 بجے سے پہلے اس کا بحری شپ لڑکیوں کو لے کر نکلے گا، وہ وہاں ہی موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا، نازنین بائی کا ایک آدمی کراہتے ہوئے بولا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا، سوچ لو۔ ساحر خان زادہ نے اس کی پیشانی پر پسٹل کی نوک رکھتے دباؤ ڈالا۔ نازنین بائی کا خاص آدمی ٹیپو کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ اس کوٹھے کا خاص نگران ہے، وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو مل جائے، اس سے آپ کو ساری انفارمیشن مل سکتی ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ کہاں ہے وہ؟ ساحر خان پسٹل کی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے گھرایا۔ پتہ نہیں، وہ دونوں بیک وقت کانپتے ہوئے سرنفی میں ہلا گئے تھے۔ جب تم لوگوں کو کچھ پتا نہیں، لوگوں کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساحر نے ان دونوں پر یکے بعد دیگرے فائر کیے۔ کیا کیا تم نے؟ انہیں مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس مزید انفارمیشن ہو سکتی تھی۔ ارحام غصے سے گھرایا۔ اگر ہوتے تو دے دیتے۔ ساحر رکھائے سے بولتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ وہ لوگ موت کے ڈر سے جھوٹ بول رہے تھے، انہیں مزید زخمی کر کے انفارمیشن نکلوائی جا سکتی تھی۔ ارحام خان زادہ ساحر خان کی پشت دیکھتے غصے سے لفظ چباتے بولا۔ ساحر اسے عجیب سر پھرا انسان لگا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا وہ گانے والا بہت سافٹ سی نیچر کا ہوگا، وہ تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ جو انفارمیشن مل گئی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ، تلاش کرو اس ٹیپو کو، اور موت کے سامنے دیکھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولتا، بڑے بڑے سچ بولتے ہیں۔ گانے والا بہت سافٹ سی نیچر کا ہوگا، سچ بولتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ میرا اصول ہے کام ختم حرامی ختم۔ ساحر خان سرد لہجے میں بولتے ہوئے سیڑھیاں اترتے نیچے چلا گیا تھا۔ اس کے باقی گارڈز بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے گئے۔ ارحام خان زادہ نے اپنی چوڑی ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ ارحام خان زادہ بھی جلدی سے سیڑھیاں اترتے اس حویلی سے باہر نکلا۔ اسے جلد از جلد نازنین بائی تک پہنچنا ہی تھا۔ وہ نیچے آیا تو ساحر اور اس کے گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں نکل چکے تھے۔ پورے بازار میں ہوکا عالم تھا۔ فائرنگ کی وجہ سے بازار خاموش تھا، کوئی زیرو ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارحام تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، یکدم وہ رکا تھا۔ اس کے اگلے دونوں ٹائر پنکچر تھے۔ ارحام نے غصے سے اگلے ٹائر پر لات مارتے گاڑی کے بونٹ پر مکہ پوری قوت سے مارا تھا۔ ارحام خان زادہ لب پیچھے گہرے سانس لیتے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یکدم اس کے آگے ساحر خان زادہ کی گاڑی آ کر رکی۔ ساحر نے شیشہ نیچے کرتے اسے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔
ارحام اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے وہاں کھڑی ایک ہیوی بائک کی طرف بڑھا جس کے انگیشن میں وہ چابی لگے وہ دیکھ چکا تھا۔ شاید فائرنگ کی وجہ سے کوئی جلدی اور ہڑبڑاہٹ میں اپنی بائک کو ایسے ہی چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ارحام نے ساحر کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے بائک پر بیٹھتے بائک سٹارٹ کی۔ ساحر کندھے اچکائے اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے بھی اپنی بائک تیزی سے بھگائی تھی۔ ساحر خانزادہ اور اس کے گارڈز سمندر کے قریب پہنچے جہاں جگہ جگہ ناسنین بائی کی سیکیورٹی موجود تھی۔ کچھ سیکیورٹی گارڈز پولیس کی وردی میں بھی تھے۔ ساحر خان اور اس کے گارڈز نے اپنی گاڑیاں بہت پیچھے کھڑی کر رکھی تھی تاکہ ناسنین بائی کے آدمی ان کی آمد سے چوکنا نہ ہو جائے۔ ارحام خانزادہ نے وہاں پہنچتے ہوئے دریابر ارمان خان کو مدد بھیجنے کو کہتے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ارحام خانزادہ کو ایک بات کی تشویش لاحق تھی، اگر نازنین بائی کو ان کے بارے میں ذرا بھی خبر ہو جاتی تو وہ لوگ ان کی گینگ کا خاتمہ نہ کر پاتے، لیکن ان لوگوں نے پہلے سے چوکنا ہو جانا تھا۔ یہاں گہری خاموشی اور تھوڑی تعداد میں سیکیورٹی کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا نازنین بائی ابھی بے خبر ہے۔ بحری شپ میں بھی ابھی تک پورٹ پر موجود تھا۔ ساحر خانزادہ کے حکم پر اس کے گارڈز نے بے دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے وہاں کھڑے 2-3 گارڈز کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے، ان کے سروں پر پسٹل کی نوک سے وار کرتے۔ ان کی گردن مروڑی تھی۔ ان کے چیخنے سے پہلے وہ لوگ انہیں ساکت کر چکے تھے۔ ارحام اور ساحر خان اپنی پسٹل کو لوڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ آگے کھڑے ناظرین کے آدمی انہیں دیکھتے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ساحر خان کے گارڈز نے جوابی کارروائی کرتے وہاں کھڑے ناظرین بائی کے باقی آدمیوں کو ڈھیر کیا تھا۔ ساحر خان کے گارڈز اس جگہ پر چاروں طرف پھیلتے ناظرین بائی کے باقی آدمیوں کو اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ بحری جہاز نکلنے ہی والا تھا جس کی وجہ سے سیکیورٹی اتنی الرٹ نہیں تھی۔ وہ لوگ نہ پہنچے تو اگلے 10 منٹوں میں بحری جہاز یہاں سے بھی منتقل ہو جانا تھا۔ فی الحال وہ لوگ باہر کی سچویشن کو سنبھال چکے تھے۔ فائرنگ کی وجہ سے وہاں ہڑ بونگ مچی ہوئی تھی۔ بحری جہاز اسی وقت سٹارٹ ہوا تھا۔ بحری جہاز کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے ارحام خانزادہ اور ساحر خانزادہ بھاگتے ہوئے بحری جہاز کی طرف بڑھتے ان کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر موجود ناظرین بائی کے ایک آدمی نے اسی لمحے ساحر خان پر اپنی پسٹل سے فائر کیا جو ساحر کے کندھے پر آ کر لگا تھا۔ ساحر خان نے درد سے چیختے ہوئے اپنے کندھے کو جکڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس پر جوابی فائر کرتا، ارحام خانزادہ اپنی پسٹل سے اس کے سینے کو داغتے اسے ڈھیر کیا۔ وہ درد سے چیختا ہوا ڈھیر ہوا۔ کہا تھا تم سے ارحام خانزادہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، سود سمیت بدلہ اتارتا ہوں میں۔ ارحام خانزادہ ساحر خان کو دیکھتے سرد انداز میں بولتے اپنی پسٹل اپنی پین کے آگے کی طرف اڑاستا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ساحر خان اپنا کوٹ اتار کر گہرے سانس لیتے کندھے کو جکڑے اپنے کوٹ سے تمام گولیاں نکال کر اپنی پینٹ میں ڈالی۔ شاید درد کندھے اور پورے بدن میں سرایت کر رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تم میں سے کسی انسان کو، تم نے میری حور کو تکلیف دی۔ وہ سمندر کی لہروں کو دیکھتے چیخا۔ دوسرے لمحے وہ شپ کی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ اپنا زخمی کندھا جکڑے وہ کھانستا چلا گیا۔ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ میری حور، وہی لفظ دہراتے درد تو عالم میں ہنس رہا تھا۔ میری حور اب وہ آسمان کی طرف دیکھتے اپنا کندھا جکڑے ہنس رہا تھا۔ کیوں کیا ایسے میرے ساتھ؟ اگر میرا اسے ہم سفر نہیں بنانا تھا کیوں میں اسے میرے دل میں اتنی گہرائیوں میں ڈالا کہ اسے دل سے نکالنے کا سوچتا ہوں تو دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں، اور جسے ہم سفر بنایا وہ اس دل میں کہیں نہیں ہے۔ ساحر گہرے سانس لیتے آسمان کی طرف دیکھتے روتے ہوئے بول رہا تھا۔ کہتے ہیں نکاح کا رشتہ بہت طاقتور ہوتا ہے، دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیوں میری محرم میرے دل میں نہیں؟ جو دل میں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ تھی، وہ ہے۔ آہ! وہ کرب سے چیختا آنکھیں میچ گیا تھا۔ کندھے کا درد یکدم دل میں سرایت کر گیا تھا۔ یہ الفاظ ہی میرا دل بند کر رہے ہیں کہ وہ اس دل میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ دل میں نہ ہوتی تو یہ دل کس کام کا ہوتا بھلا؟ ساحر خود سے سوال کرتے زخمی سا ہنسا تھا۔ وہ اپنا زخمی کندھا جکڑے آنکھیں میچا پاگلوں کی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ گولی کندھے پر لگی تھی۔ درد شدت سے دل میں اٹھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی ہلکی کھنی بیٹ کو بھگو رہے تھے۔ اب وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا ہر اس انسان کو جس نے میرے عشق کو تکلیف پہنچائی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسیانی چیخا تھا۔ ہاں عشق ہے وہ میرا، میرے جیسا عشق کوئی نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں کر سکتے ارحام خانزادہ، تم بھی نہیں کر سکتے۔ ساحر اپنا کندھا جکڑے ہوئے گرایا۔ وہ عشق ہے میرا، وہ آہستگی سے لفظ دہراتا ہنسا تھا۔ ایک آگ غم کی تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائے کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں،
پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تعدیر اسے دہرائیں کیا؟ وہ رو وہ زہر جو دل میں اتار لیا، اب اس کے ناز اٹھائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، ہم نغمہ سرا کچھ غزلوں کے، ہم صورت گر کچھ خوابوں کے، بے جذبہ شوق سنائیں کیا؟ کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا؟ نہیں چھوڑوں گا ہر اس انسان کو جس نے میرے عشق کو تکلیف دی، نہیں چھوڑوں گا۔ ساحر خان برفیلے لہجے میں بولتے ہیں، اپنی پسٹل اپنی پینٹ میں اڑس دے، اندر کی جانب بڑھا۔ ارحام خانزادہ نے اندر داخل ہوتے بحری جہاز کے کیپٹن پر پسٹل تانے سے شپ روکنے کو کہا۔ وہ اسی لمحے شپ روک چکا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اس پر پسٹل تانے سے باہر آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے ہاتھ اوپر کیے باہر آیا۔ ساحر خانزادہ کے گارڈز نے اندر داخل ہوتے شپ میں پھیلتے ہوئے شپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارحام خانزادہ اور ساحر خانزادہ پورے شپ میں اچھی طرح تلاشی لے رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایک کمرہ فلور چیک کیا تھا جہاں کوئی لڑکی نہ تھی۔ پوری شپ خالی تھی۔ ساحر اور ارحام ایک دوسرے کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے پریشان ہوئے۔ شپ خالی تھی تو لڑکیاں کہاں تھیں؟ وہ شپ کے ہر فلور کو اچھی طرح سے چیک کر چکے تھے۔ لڑکیوں اور ناظرین کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پکی انفارمیشن تھی آج اس شپ میں لڑکیاں اسمگل ہونی تھیں۔ ارحام خانزادہ نے لب کھینچتے ہوئے شپ کی دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ ساحر بھی گہری سانس لیتا سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ شپ کے ایک بہت بڑے ہال میں کھڑے تھے جہاں راؤنڈ شیپ میں صوفے پڑے تھے۔ اگر لڑکیاں یہاں نہیں تو ناظرین بائی بھی یہاں نہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے ہمیں بیوقوف بنایا گیا تھا۔ میرا مطلب تمہیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ ساحر نے ارحام خانزادہ کا گھورتے آئی بروز گئے۔ اور تم تو پکا کام کرتے ہو۔ کام ختم، حرامی ختم۔ سچ میں پکا کام کیا ہے، یہاں کوئی حرامی نہیں۔ ارحام نے ساحر کو گھورتے لفظ چبائے، تنسیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی۔ ساحر خان نے ارحام کو گھورتے ہوئے اپنی پینٹ سے وائرلیس نکالتے اپنے گارڈز کو چند ضروری ہدایات دی۔ ہیلو؟ ساحر خان نے پریشانی کے عالم میں جھنجھلاتے ہوئے وائرلیس پر ہاتھ مارے جہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساحر نے پریشان ہوتے وائرلیس کو چیک کیا جہاں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ساحر خان نے دانت پر دانت جمائے، اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی وہ لوگ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ایک دم شپ چلنا شروع ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ کر مزید پریشان ہوئے۔ شپ کے کیپٹن تو ساحر خان کے گارڈز کے حراست میں لے چکے تھے، تو شپ پھر کون چلا رہا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے جلدی سے باہر کی طرف بڑھے، مگر انہیں اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے پڑے۔ سامنے سے ناظرین بائی اور اس کے آدمی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ساحر اور ارحام خانزادہ نے نفرت آمیز نظروں سے ناظرین بائی کو گھورتے اپنی سخت مٹھیاں بھینچی تھی۔ ناظرین بائی کو وہ لوگ تصویروں میں دیکھ چکے تھے، مگر وہ تصویر سے بھی زیادہ بدصورت ہو گئی۔ انہیں اندازہ نہ تھا۔ سنا تھا انسان کے اعمالوں کا عکس اس کے چہرے پر چھلملاتے اسے خوبصورت بدصورت بناتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا تم پیدا ہی بدصورت ہوئی یا دنیا میں آنے کے بعد تمہارے اعمالوں نے تمہارا چہرہ کراہیت آمیز بنا دیا ہے۔ میں تھوک اندر نہیں نکل پا رہا۔ ارحام نے ناظرین کا چہرہ دیکھ کر کراہیت سے ہال کے فلور پر تھوک پھینکا۔ ارحام خانزادہ کی حرکت پر ناظرین بائی کا زوردار کہکہ گونجتا اس سے مزید خوفناک بنا گیا تھا۔ ساحر خان اور ارحام خانزادہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا گھناؤنا چہرہ نوچ لیں۔ ابھی تمہارا بھی وہی حال کروں گی۔ تم اپنی شکل دیکھ کر بھی تھوک اندر نہیں نکل پاؤ گے، خود کے چہرے پر تھوکنا پسند کرو گے۔ ناظرین بائی ارحام کو قہر آلود نگاہوں سے گھورتی گررائی۔ ساحر اور ارحام اسے سرد سرخ نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ناظرین بائی کے آدمی ان پر پسٹل انہیں اپنی حراست میں لیے کھڑے تھے۔ اپنی پسٹل نیچے پھینک دو ورنہ ایک منٹ سے پہلے تم دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گی۔ ناظرین بائی ان پر پسٹل دونوں کی پینٹ میں عرصے دیکھ کر گرج اٹھی تھی۔ اور ساحر اور ارحام اور ساحر نے ایک دوسرے کی طرف ایک نظر دیکھتے اپنی پسٹل اپنی پاکٹ سے نکالی۔ دوسرے لمحے ارحام خانزادہ نے اپنی پسٹل اپنے سامنے کھڑی ناظرین بائی پر تان دی تھی۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتا ناظرین بائی کا آدمی ارحام خانزادہ کے ہاتھ پر اسی لمحے فائر کر گیا۔ گولی ارحام خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر لگی تھی۔ پسٹل ارحام خانزادہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ ارحام نے اپنا ہاتھ جھٹکتے گہرا سانس لیا۔ گولی اس کے ہاتھ پر نہیں لگی تھی۔ ارحام نے جبڑے بھینچتے ناظرین بائی کو دیکھا جو تمسخراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساحر خان یہ دیکھتے اپنا پاؤں کے قریب اپنی پسٹل رکھ گیا تھا۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے اپنی طرف
اپنی طرح مجھے کیا؟ ناظرین بائی پکاری تھی۔ تم لوگ یہاں آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہو۔ ناظرین بائی ان دونوں کو دیکھتے سزائیاں مسکراتے بولی، اتنا بڑا کاروبار کر رہی ہوں، اگر تم جیسے لوگ مجھے ختم کرنے لگ گئے تو میں ملک میں کوئی لڑکی اسمگل نہ ہو، نہ ہی کوئی لڑکی کوٹھا آباد۔ اس نے چھت پاڑ کہکا لگایا، وہ بڑی طاقت میرے ساتھ ملی ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللیگل کام لیگل طریقے سے کرتی ہوں، قانون بھی مجھے دیکھ کر سلوٹ کرتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین بائی کے الفاظ ارحام خانزادہ کے تن بدن میں آگ بھڑکا چکے تھے۔ دونوں چند گارڈز لے کر مجھے ختم کرنے کے لیے آئے گئے۔ یہ کیا اتنا آسان تھا؟ ناظرین بائی حلق کے بل چیخی تھی، میرے اڈے کو تباہ کیا تم دونوں نے، تھوڑی سی بے خبری میں ماری گئی۔ میرے خاص بندے ٹیپو نے مجھے ہر خبر پہنچا دی تھی، بلکہ کیمروں کے تھرو تم لوگوں کو یہاں بیٹھے دیکھ چکی تھی۔ اپنی اتنی سی کامیابی پر تم دونوں خود کو سمارٹ سمجھ کر یہاں چلے آئے، اپنے جیسا بیوقوف سمجھتے ہو مجھے؟ میں یہاں رہوں یا اس ملک سے باہر، ایک ایک چیز پر نظر پڑ چکی تھی، اپنی اتنی سی کامیاب ایک ایک چیز پر میری گہری نظر ہے، تبھی تو ناظرین بھائی آج اتنی طاقتور ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم دونوں سے زیادہ سلطان شاہ کی پاور ہے، برباد کر کے رکھ دیا اس نے میں نے اسے۔ کیا بگاڑ لیا اس سلطان شاہ نے میرا؟ کچھ نہیں، کیونکہ سلطان شاہ جیسے طاقت رکھنے والے بہت سے لوگ ناظرین بائی کی جیب میں ہیں، جانتے ہو نا سلطان شاہ کو تم دونوں؟ ناظرین نے مسکراتے ہوئے آئیبروز کا استفار کیا، استفار بھری تمسکراتے نگاہوں سے دونوں کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، یہ کیسا سوال کر رہی ہوں؟ کیسے نہیں جانتے ہوں گے تم دونوں؟ اس کی بیٹی کے لیے تم دونوں اپنی جان یہاں گنوانے چلے آئے، ایک غیرت مند شوہر اور ایک ناکام عاشق۔ ناظرین بائی آنکھ مارتے فلک شگاف کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ اس کے آدمیوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ناظرین بائی کی بات پر ارحام کی آنکھوں میں خون کی لالی اتری تھی، وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ ارحام کی مچھی مٹھیاں دیکھ کر ناظرین کا فلک شگاف کہکوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس پہاڑی خان کے متعلق اسے ایک ایک انفارمیشن اچھی طرح جاننی تھی۔ اس خان کا رگوں میں دوڑتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر کیسے لانا ہے؟ سامنے کھڑا انسان سلطان شاہ کی بیٹی کو لے کر کتنا جذباتی، کتنا پاگل تھا، اس کی حفاظت کیسے کرتا تھا، اسے کیسے چھپا کر رکھتا تھا تاکہ آج تک وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی۔ بہت حساب کتاب چکتا ہے تم پر، تمہیں کیسے کیسے اذیت دینا ہے یہاں جانتی ہوں۔ تم کو 4 بار میرے آدمیوں نے منہ پر اپنی عورت کا نام سن کر ہی مر جاؤ گے۔ ناظرین ارحام کے سرخ رنگت گردن کی پھولتی رگیں دیکھ کر تمسکراتی لہجے میں بولی، یہی کہتے ہو نا اسے؟ میری عورت، میری عزت، تمہارے ڈائلاگ بھی مجھے پتہ ہے۔ ناظرین بائی ارحام کو دیکھتے آنکھ مارتے ہنسی۔ اپنے لفظوں میں اضافہ کر لو ناظرین بائی، اضافہ کر لو اپنے لفظوں میں۔ جب تیری گردن پر اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں رکھا کھڑا ہوں گا تو یہ لفظ بولوں گا۔ ارحام خانزادہ کی عورت پر جو بری نظر رکھتا ہے، ارحام خانزادہ اس پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے، اور آج قہر بن کر ٹوٹوں گا تم پر۔ ارحام خانزادہ تیش و عالم میں چیخا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کی غلیظ زبان سے اپنی بیوی کا نام برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ناظرین بھائی ارحام کے گراہٹ پر ناظرین بھائی پاگلوں کی طرح ہنستی چلی گئی تھی۔ فیصلہ کر لو تم دونوں آپس میں، پہلے کس عاشق کو بامراد یا نامراد؟ ناظرین بائی کی بات پر اس کے آدمیوں کے کہکوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ناظرین کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی کے بارے میں ناظرین بائی کا ایک ایک آدمی جانتا تھا۔ ناظرین اپنے چھوٹے بڑے ہر آدمی کو حور سلطان شاہ کے جسم کا لالچ دے چکی تھی، اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا، حور اس کے ہاتھ لگ جاتی وہ ہر اس آدمی کے بستر کی زینت بنانا چاہتی تھی۔ اتنی نفرت کرتی تھی وہ سلطان شاہ سے۔ بہت بڑی فین ہوں تمہاری میں، وہ کیا کہتے ہیں، آٹوگراف لینے کی بڑی خواہش تھی تمہاری۔ کیا پتا تھا ساحر خانزادہ پورا کا پورا مل جائے گا؟ ناظرین بائی ساحر خانزادہ کے مد مقابل آتے مسکرائی۔ سبز آنکھوں والا ساحر خانزادہ، بہت خوبصورت مرد ہو تم، یقیناً حور سلطان شاہ مرتی ہوگی تم پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے خوبصورت نقوش پر۔ ناظرین ارحام اس کے الفاظ سنتا غصے سے پاگل ہوتا دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ناظرین کے 2 آدمی ارحام کی طرف بڑھتے اس کی کنپٹی پر پسٹل تانے سے کلائیاں جکڑے اسے کمر سے لگا گئے تھے۔ ارحام خانزادہ نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ اب یہ ذرا سا چیخے، حرکت کرے، اس کی کنپٹی میں 6 کی 6 گولیاں اتار دینا۔ ناظرین بائی سختی سے کہتے ساحر خانزادہ کی طرف متوجہ ہوئی۔
ساحر جبڑے بھینچے سسرٹ سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مانتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے، اپنی ماں مہرماں سے بھی زیادہ خوبصورت، مگر عورت جتنی بھی زیادہ خوبصورت ہو، جب تک مرد کو اس کے جسم کا نشہ نہ لگے وہ اس کا اس قدر دیوانہ نہیں ہوتا۔ لگتا ہے حور کے بدن کا ذائقہ بڑی گہرائی سے چکھ چکے ہو۔ نازنین، ذلیل عورت، تیری جان لے لوں گا۔ تم نے مزید بکواس کی۔ میری عورت صرف میری ہے، وہ میری تھی، میری ہے، میری رہے گی، اسے صرف میں نے چھوا ہے۔ ارحام خانزادہ پاگلوں کی طرح ہنسیانے چیخا۔ نازنین بائی کے آدمی نے ارحام خانزادہ کی کنپٹی پسٹل کی نوک دباؤ کر بڑھایا تھا۔ ارحام خانزادہ اس کے جبڑے پر وار کرتے اس کی پسٹل چھینے اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ اب گہرے سانس لیتا خون اتری آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ ارحام کے سر کے پیچھے نازنین بائی کے دوسرے آدمی نے اپنی پسٹل رکھی تھی، باقی آدمی بھی اس کے گرد کھڑے اس پر اپنی اپنی پسٹل تانے ہوئے تھے۔ نازنین بائی استدعائیہ نگاہوں سے پہاڑی خان کو دیکھ رہی تھی، جس کے بارے میں جو سنا تھا وہ سب سچ تھا۔ وہ موت کے درمیان کھڑا تھا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ آہ! ارحام خانزادہ نے چیختے ہوئے اسی لمحے اپنی آدمی کی پیشانی پر فائر کر دیا۔ وہ چیختے ہوئے ڈھیر ہوتا نیچے گرا تھا۔ رک جاؤ، اس پر گولی نہیں چلائے گا کوئی، میرا شکار ہے یہ، اس نے جتنا میرا نقصان کیا ہے اس کی جان میں خود لوں گی۔ اس سے پہلے نازنین بائی کے آدمی ارحام پر فائر کرتے، نازنین انہیں روکتے ہوئے ہنسیانے چیخی۔ سلطان شاہ کے بعد وہ سب سے زیادہ نفرت وہ ارحام سے کرتی تھی، حور کو، اسی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے کوٹھے کی زینت نہ بنا سکی تھی، اور اس کے کتنے آدمی سامنے کھڑے انسان نے مارے تھے۔ وہ اسے اذیت دیتے تب تک اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی جب تک حور کو اپنے پاس لاتے اس کی نظروں کے سامنے بے لباس نہ کرتے۔ اس سے پہلے میں تجھے ماروں گا ذلیل عورت، ارحام نے دھاڑتے ہوئے نازنین پر اپنی پسٹل تانتے ہوئے ٹریگر دبایا تھا۔ آہ! پسٹل میں گولی نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیختے ہوئے اسے فلور پر پھینک چکا تھا۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے، اور سچ کہوں تیری قسمت بھی بہت اچھی ہے جو ابھی تک زندہ ہے، ورنہ نازنین پر گرانے والا کا انجام یہی ہوتا ہے جس وقت میرے آدمی کا ہوا۔ نازنین نے نیچے ڈھیر ہوئے اپنے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ نازنین بائی پسٹل پکڑے ارحام کی طرف بڑھی کہ شپ ایک جھٹکے سے رکی۔ بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، ایک بار سبھی لڑکھڑائے تھے۔ ارحام خانزادہ اور ساحر خانزادہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اپنی پسٹل زمین سے اٹھاتے نازنین بائی اور اس کے آدمی پر تان گئے۔ نازنین کے آدمی بھی ان دونوں پر پسٹل تانے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ شپ کیسے رک سکتی ہے؟ نازنین بائی چیخی۔ نازنین نے اپنے موبائل سے اپنے خاص آدمی کو ٹیپو کا نمبر ملایا۔ بائی، یہاں شپ پر ان لوگوں کے بندے موجود ہیں، انہوں نے ہی یہ شپ رکوائی ہے، میں شپ پر میں موجود تہ خانے میں چھپا ہوا ہوں۔ ٹیپو کی بات پر نازنین بائی نے ارحام اور ساحر پر خوخار نگاہیں گاڑی۔ تمہارے سارے آدمی میرے قبضے میں ہیں، تو پھر یہاں اور تمہارے آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نازنین بائی فون بند کرتے چیخی۔ ارحام خانزادہ نازنین بائی کے ہڑبڑاہٹ پر اب کھل کر ہنسے تھے۔ اپنی موت نظر آ گئی تمہیں، جو تمہارا سیاہ رنگ مزید سیاہ ہو گیا؟ سنا تھا موت کے خوف سے رنگ زرد ہوتا ہے، لٹے کی مانند سفید ہوتا ہے، مگر تمہارے چہرے کا رنگ اتنا سیاہ ہے کوئی اور رنگ نظر ہی نہیں آ رہا۔ فائر کر دو ان پر۔ نازنین ارحام کے طنز پر نازنین پاگل چیخی تھی۔ خبردار، اگر کسی نے بھی ایک قدم بڑھایا، ذرا بھی موومنٹ کی، اگر گولیاں تمہارے آدمی ماریں گے تو جواباً تم پر بھی چلیں گی۔ ارحام خانزادہ گرایا تھا، مرو گے تم لوگ بھی۔ وہ سب ایک دوسرے پر پسٹل تانے ہوئے تھے۔ اتنا بے وقوف نہیں ہوں نازنین بائی جتنا تم سمجھتی ہو، اپنی عورت کے معاملے میں جذباتی ہوں، پاگل بھی ہوں، اسے لے کر، مگر پھر بھی جذبات میں یہاں ایسے منہ اٹھا کر چلا نہیں آیا۔ موت کے منہ میں ضرور آیا ہوں، مگر اپنی موت کو ہرا کر یہاں سے زندہ جانے کا عزم لے کر آیا ہوں۔ جس عورت کے لیے جان دے سکتا ہوں، اس عورت کے لیے زندہ رہنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے میرے لیے، بہت کچھ کھونے کے لیے میرے پاس۔ ارحام کی بات پر ساحر خان نے زخمی نگاہوں سے ارحام کی طرف دیکھا۔ مقابل کے پاس بہت کچھ کھونے کو تھا، مگر اس کے پاس تو کھونے کے لیے سوائے زندگی کے کچھ نہ تھا۔ ساحر خان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ دل میں درد شدت سے اٹھا تھا، پتہ نہیں اس کا دل اتنا کمزور کیوں ہو گیا تھا جو مقابل کے لفظوں سے درد سے بلبلا اٹھتا تھا۔ نازنین بائی کے آدمی نے اس کے حال کی ونڈو سے نظر آتے سمندر کی لہروں کی طرف اشارہ کیا جہاں سے ایک اور شپ آ رہی تھی۔ ارحام نے اپنے فون رنگنگ پر اپنے فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر باہر نظر دوڑائی۔ دوسری شپ میں موجود ارمان خان اور اس کے درجنوں گارڈز کو دیکھ کر وہ گہرا مسکرایا تھا۔
ارمان خان بلیک جینس پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں بندوق پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے درجنوں سے بھی زائد گارڈز کھڑے تھے۔ ارحام کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ارمان خان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ کون ہے یہ؟ ناظرین بھائی ارمان خان اور اس کے گارڈز کو دیکھتے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ وہ تو سامنے کھڑے پہاڑی خان سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ تمہارا باپ! ارحام نے ارمان کو خان کو دیکھتے ناظرین بھائی پر فائر کیا۔ ناظرین بھائی لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ آہ! ناظرین بھائی چیخی تھی۔ یہ دیکھتی ناظرین بھائی کے آدمیوں نے ارحام اور ساحر پر جواباً فائر کیے۔ ارحام خان پہلے ہی ساحر خان کو اشارہ کر چکا تھا۔ وہ لوگ جمپ کرتے صوفوں کے پیچھے پناہ لے چکے تھے۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ ابھی وہ دونوں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جب تک ارمان خان گارڈز کے ساتھ شپ کے اندر نہ آ جاتا۔ ناظرین بھائی کے آدمی پاگلوں کی طرح صوفے پر گولیاں برسا رہے تھے۔ ناظرین کا فون یکدم چنگاڑا تھا۔ ناظرین نے دو سے کراتے ہوئے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ بھائی وہاں سے نکلو، ان لوگوں کے آدمی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اسپیکر پر اس آدمی کی گونجتی آواز تھی۔ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے ان لوگوں کے آدمی آ جائیں، ہمیں خود کو بچانا ہوگا۔ ناظرین بھائی دھاڑی تھی۔ ناظرین بھائی کے آدمی ناظرین کے حکم پر ناظرین کے پیچھے وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ ارحام اور ساحر صوفوں کے پیچھے سے اٹھتے ہوئے جلدی سے ان لوگوں کے پیچھے لپکے۔ وہ دونوں جیسے ہی باہر آئے، ارمان خان اپنے درجنوں گارڈز کے ساتھ ان کی طرف آ رہا تھا۔ ارحام ارمان خان کو دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھتا، اس کے گلے سے لگا۔ سوری یار میرے دیر ہو گئی، مگر مجھے کچھ آدمی پہلے سے شپ کے اندر موجود چھپے تھے، انہیں صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ میری ہی کمان کے منتظر تھے۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا تم لوگ اس سچویشن میں پھنسے ہو۔ وہ شپ کو دوبارہ چلتے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کچھ گڑبڑ ہے۔ تب میں نے بھی آدمیوں کو سب کچھ اپنے انڈر لینے کو کہا۔ ارمان خان ارحام خان زادہ سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ کوئی دیر نہیں ہوئی، اب سوات کے دونوں پہاڑی خان اس ناظرین بھائی کی بینڈ بجائیں گے۔ ارحام خان زادہ ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے بولا۔ بالکل ناظرین بھائی جیسے طاقتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عورتوں اور بچیوں کی اسمگلنگ ایک گھناؤنا جرم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں اٹھائے جا رہے۔ اسی طرح اللیگل وے سے بچیاں عورتیں دوسرے ملک اسمگل ہو جاتی ہیں اور وہاں ان کا جسمانی استحصال کیا جاتا ہے۔ سچ پوچھو آج میں یہاں تمہارے لیے نہیں آیا، ان عورتوں اور بچیوں کے لیے آیا ہوں جو آج اسمگل کی جا رہی ہیں۔ آج جان جائے تو جائے، مگر ان لڑکیوں کی جان اور عزت بچا کر رہوں گا۔ ارمان خان ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مضبوط لہجے میں بولا۔ ساحر خان ارمان خان کو دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا جہاں ناظرین بھائی کے آدمیوں کو جاتے دیکھا تھا۔ ارحام اور ارمان بھی تیزی سے شپ کے اندر کی جانب بڑھے۔ ارمان کے کچھ گارڈز بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ باقی گارڈ شپ کو چاروں اور سے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ اندر ناظرین اور اس کے آدمیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں ضرور کوئی خفیہ راستہ ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ لڑکیاں بھی اسی شپ پر موجود ہیں۔ ساحر خان کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائے بولا۔ وہ لوگ شپ کے سب سے اوپر والے فلور پر موجود تھے۔ ایسا ہی ہے ارمان، ناظرین کے اور بھی آدمی اس شپ پر موجود ہیں، انہوں نے ناظرین کو تمہارے آنے کی اطلاع دی تھی۔ ارحام خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں، مگر یہاں کوئی دوسرا اور دروازہ اور خفیہ راستہ بھی نہیں، پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اسے میں نے ادھر آتے ہی دیکھا تھا۔ ساحر خان نے گہرے سانس لیتے در و دیوار پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ ناظرین بھائی کا خاتمہ آج نہ ہوتا، شاید کبھی نہ ہو سکتا۔ ویٹ اے منٹ، کیا کہا؟ خفیہ راستہ؟ ارمان خان نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انشا شہادت اٹھائے ساحر اور ارحام کو دیکھا، پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ ساحر خان اور ارحام خان زادہ اور ارمان خان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کمرے کی اچھی طرح تلاشی لینے لگے۔ ارحام، تمہارے قدموں کے نیچے ایک فٹ میٹ ہے۔ ارمان کی بات پر ارحام خان زادہ پیچھے ہوا۔ ارمان خان کے آگے بڑھتے ہوئے وہ کارپیٹ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈور ٹرنک تھا۔ ارمان خان نے جلدی سے اس ٹرنک کی ڈور کی ہینڈل میں ہاتھ ڈالتے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اچھا خاصا ٹائٹ تھا۔ اگر اس ٹرنک کا دروازہ اندر کی طرف ہوا تو بہت مشکل ہوگا ناظرین بھائی تک پہنچنا۔
ارمان نے تشویش زدہ انداز میں کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شپ ہمارے قبضے میں ہے، وہ اب کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ ارحام تیش و عالم میں گرایا، بھاگ سکتی ہے، وہ ابھی بھی بھاگ سکتی ہے۔ اس بیسمنٹ کے اندر بہت سے خفیہ راستے باہر کی طرف نکل سکتے ہیں جسے وہ کسی دوسری شپ پر منتقل ہو کر بھاگ سکتی ہے۔ اس کے لوگ شپ کے اندر موجود تو ہیں، ارد گرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی اتنا کچا کام نہیں کرے گی، اس سے پہلے اپنا کوئی نہ کوئی انتظام رکھا ہوگا، وہ لڑکیاں بھی دوسرے شپ پر منتقل کر سکتی ہیں۔ ارمان خان کی بات پر اسے کھولنے کی کوشش کی، وہ اپنی پوری قوت لگائے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساحر خان کے کندھے سے نکلتا خون ابھی بھی اس کی شرٹ کو داغدار کر رہا تھا، درد اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ ارحام خان اور ارمان خان نے جھکتے ہوئے دروازے کے ہینڈل میں ہاتھ ڈالتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تینوں نے بلند آواز میں بسم اللہ پڑھی تھی۔ ہمت مردہ مدد خدا، تینوں نے بلند آواز میں بولتے اپنی اپنی پوری قوت لگاتے وہ ٹرنک کھولنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ لوگ ٹرنک کھولنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ارحام خان زادہ وہ جلدی سے اندر داخل ہوتے لوہے کی سیڑھیوں سے نیچے اترا، اس کے پیچھے ارمان خان اور ساحر خان زادہ بھی نیچے اترے تھے، ان کے پیچھے ان کے گارڈز بھی اترے تھے۔ وہ سب نیچے اترتے ہوئے ہال سے ہوتے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ ان تینوں کا زوردار جھٹکا لگا، اس کمرے میں 300 تعداد میں لڑکیاں زمین پر بیٹھی تھی، کمرے میں قدم رکھنے کی جگہ تک نہ تھی، وہ لڑکیاں بھی ایک دوسرے میں جیسے سمائی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکیاں بدحواسی کے عالم میں ان تینوں کو دیکھتے کھڑی ہوئیں، ان لڑکیوں کے چہرے خوف سے زرد تھے، وہ انہیں دیکھتے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ارمان خان، ساحر خان، ارحام خان تینوں نے اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے اپنی آنکھیں میچی۔ ان میں زیادہ تر لڑکیاں 13-14 سال کی تھیں۔ ان لڑکیوں کے چہرے پر خوف اور بے بسی دیکھ کر ان کے پاس لفظ ختم ہو گئے تھے، تو انہیں تسلی کے 2 الفاظ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ اتنی بے بسی، اتنا خوف، اتنی معصومیت، اتنا ظلم جیسے انہوں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان بچیوں کو دوسری شپ پر منتقل کرو، ان کی سیفٹی کو یقینی بناؤ۔ ارمان نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو حکم دیا، ہمیں نازنین بائی کو تلاش کرنا ہوگا، وہ یہاں سے نکل نہ جائے۔ ساحر خان سنجیدگی سے کہتے بیسمنٹ میں موجود دوسرے کمروں کی طرف بڑھا، اس کا سب سے بڑا مقصد فی الحال نازنین بائی کا خاتمہ تھا، ایسی ہی حور اور ان جیسی ہزاروں لڑکیوں کا بدلہ لیا جا سکتا تھا۔ ارمان خان اور ارحام خان بھی تیزی سے دوسرے کمروں کی طرف بڑھے تھے، دونوں یکدم رکے تھے، دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لڑکیاں گارڈز کے حکم پر خاموشی سے کسی روبوٹ کی مانند ایک ایک کرتے سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ یقیناً ان کے دل و دماغ میں اتنا خوف بھر دیا تھا کہ وہ ایک غلامی کی زندگی قبول کر چکی تھی، وہ ابھی بھی خود کو غلام سمجھ رہی تھی۔ ارحام اور ارمان خان کی آنکھوں میں ان لڑکیوں کے چہرے پر بے بسی دیکھتے نمی سی چھائی تھی، وہ دونوں اپنی اپنی آنکھیں انگلیوں سے مسلتے ہوئے بیسمنٹ میں موجود کمروں کی جانب بڑھے، ایک ایک کر کے کمرہ کھولتے وہ اچھی طرح تلاشی لیتے، وہی کمرے کے اندر داخل ہوئے جہاں اس کمرے کے اندر ایک اور دروازہ تھا، وہ لوگ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ اب وہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے تھے، یعنی تمہارے اندازہ ٹھیک تھا، وہ یہاں سے بھاگنے کا پلان کر رہے تھے۔ ارحام کھلا آسمان دیکھ کر گرایا، وہ تینوں نازنین بائی اور اس کے آدمیوں کی تلاش میں آگے بڑھے۔ یکدم فائرنگ کی آواز گونجی تھی، ایک گولی ارمان خان کے بازو پر آ کر لگی۔ ارمان کو گولی لگتے دیکھ ارحام خان کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ساحر خان نے سامنے کھڑے انسان پر جلدی سے پسٹل کے 2-3 اکٹھے فائر کیے، وہ درد سے چیختے زمین پر تڑپنے لگا تھا۔ ارحام خان زادہ نے تڑپتے ہوئے اس کا بازو تھاما جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ تیری فکر کیسے نہ کروں، 2 سال کی بیٹی ہے تیری، ارحام نے جبڑے بھیجتے، وہ تو تیری بھی 5 سال کی بیٹی ہے، تیری میری بیٹی کے چہرے پر کبھی ایسی بے بسی دیکھنے کو نہ ملے جو اس شپ میں موجود لڑکیوں کے چہرے پر تھی۔ آج اس کی نازنین بائی کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا۔ ارمان ارحام کو دیکھتے مسکرایا، ارحام گہرا سانس لیتے استباق میں سر ہلاتے اپنے پسٹل پکڑے آگے کی جانب بڑھا، ارمان بھی اپنے زخمی بازو کو ایک نظر دیکھتے تیزی سے آگے بڑھا۔ ان کا شک ٹھیک نکلا تھا، نازنین بائی شپ سے ملحقہ چھوٹی بوٹ میں موجود تھی جو شپ کے ساتھ ہی رسی کے ساتھ اٹیچ تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کی بیک پر ان کی طرف تھی۔ نازنین بائی کے آدمیوں نے ان تینوں کو دیکھتے رسی پر پسٹل سے فائر کیے، ارمان، ارحام، ساحر خان زادہ۔ ارحام خان نے جوابی فائرنگ کی، گولیاں نازنین بائی کے 2 آدمیوں کو لگی تھی، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے سمندر کے گہرے پانی میں غرق ہو گئے تھے۔ ارحام خان اور ساحر خان نے شپ کے گرل پر ہاتھ جماتے اس چھوٹی سی بوٹ پر چھلانگ لگائی۔ ارحام خان شپ پر ہی کھڑے نازنین بائی کے 2 آدمیوں پر فائر کر رہا تھا، نازنین بائی کے 2 آدمیوں کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھی، ارمان خان شپ پر موجود ابھی بھی فائر کر رہا تھا، مگر نازنین بائی کے آدمیوں نے بوٹ کا رخ موڑ دیا تھا، بوٹ ارمان خان کی نظروں سے اوچھل ہو رہی تھی، بوٹ شپ سے اب کافی دور آ گئی تھی۔ ارحام نے نازنین بائی کے آدمی کا گرد
گریبان جکڑے، اس کے منہ پر بے دردی سے پنچ مارتے ہوئے اس کے سینے پر فائر کرتے اسے پانی میں دھکا دیا۔ ارحام خان نے دوسری آدمی کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے دبوچا۔ ظاہر خان نازنین بائی کی طرف بڑھا جو اس لڑکی کی کنپٹی پر پسٹل رکھے اس کے بال گدی سے دبوچے۔ ظاہر خان کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی بیک ساحر اور ارحام کی طرف تھی۔ رک جاؤ ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ نازنین نے گراتے ہوئے اس لڑکی کو بے دردی سے بالوں سے دبوچتے ہوئے اس کا رخ موڑتے اب اس کی گردن پر پسٹل رکھتے آگے کیا۔ نشا! ساحر اور ارحام نے بے یقینی سے اسے دیکھتے پکارا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ کچھ مت کہنا اسے، میں ہتھیار پھینکتا ہوں، ساحر نے کہتے ہوئے اپنی پسٹل بوٹ میں پھینکی۔ نہیں ساحر، میرے لیے اپنی جان مت گواؤ، میرے پاس کچھ نہیں بچا، اس جسم کی اتنی ویلیو نہیں رہی کہ تم مجھے بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالو۔ میں نشا سلطان نہیں رہی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، میں نشا سلطان نہیں ہوں، ہوتی تو یہاں کبھی نہ ہوتی۔ سلطان شاہ آج بھی صرف حور کے پاپا ہیں، میں ان کی بیٹی کبھی بھی نہیں تھی۔ 9 مہینے سے ذلت بھری زندگی گزار رہی ہوں، پاپا کو تو پتہ بھی نہیں میں یہاں اپنی ماں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہی ہوں۔ اگر حور سلطان شاہ میری جگہ اس گندگی کی ڈھیر پر ہوتی تو سلطان شاہ یہ زمین آسمان ہلا دیتے۔ نشا کی بات پر ارحام خانزادہ اور ساحر خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ سچ میں خوش قسمت ہے، اس کا یہاں ہونے کا میرے لبوں سے سن کر تم دونوں کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ یہاں کبھی نہیں ہو سکتی تھی، گندگی کا ڈھیر تو میری جیسی لڑکیاں بنتی ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا۔ نشا شدت گریہ سے روتے ہوئے بولی۔ ارحام اور ساحر کو دیکھ کر مانو کا غم آنسوؤں کے سیلابی ریلے کی صورت میں بہہ رہا تھا، جس کی آہیں تو رات کو مرد بدلتے ہوئے لبوں سے شدت سے خارج ہوتی تھی، مگر ان کی سسکیوں میں آنسو نہیں ہوتے تھے۔ آنسو تو تھم ہی گئے تھے، جانے کیوں آج ہی بہہ رہے تھے۔ اپنی پسٹل پھینک دو ارحام خانزادہ، ورنہ اس نشا کے سر میں گولیاں اتار دوں گی۔ نازنین نشا کی گردن پر پسٹل کی نوک دبائے گرائی۔ پھینک دو پسٹل، نشا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ساحر ارحام خان کو دیکھتے التجائیہ لہجے میں بولا۔ ارحام خانزادہ نے گہرا سانس لیتے پسٹل کو دیکھتے نازنین بائی کی مکروہ شکل دیکھی تھی۔ میں کہتی ہوں پھینکو پسٹل، وہ چیخی تھی۔ ڈراپ دا پسٹل، ساحر ارحام کو دیکھتے حلق کے بل چیخا تھا۔ ارحام خانزادہ نے ایک نظر نشا کو دیکھا جو ان دونوں کی طرف دیکھتے بری طرح رو رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ تم میری پسٹل کے پھینکتے پر نشا کو چھوڑ دو گی، ہو سکتا ہے میری پسٹل ڈراپ کرنے پر تم ہم سب کو مار دو۔ ارحام نے نازنین کی پسٹل پر پسٹل تانے شپ کی طرف دیکھا تھا جو ان سے کافی دور اور مخالف سمت پر سفر کر رہی تھی۔ نازنین موٹر بوٹ کا رخ شپ کے مخالف سمت کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا ارحام خانزادہ جلد ان تک پہنچ جائے گا، مگر اسے ٹائم لگے گا۔ وہ نازنین کو باتوں میں الجھا رہا تھا۔ تم لوگ سمندر میں چھلانگ لگا دو، تم لوگ سمندر میں جیسے ہی چھلانگ لگاؤ گے میں اس کو بھی سمندر میں پھینک دوں گی۔ یقیناً تم دونوں خانزادے اپنی اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچا لو گے، آخر یہ حور سلطان کی بہن ہے، چاہے ستیلی ہی صحیح ہے تو صحیح، اس لیے اپنی پسٹل پھینک کر پانی میں جمپ لگاؤ۔ نازنین نشا کی گردن پر پسٹل کی نوک دباؤ بے دردی سے بڑھاتے پکاری۔ ارحام خانزادہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے لب کھینچے ہوئے تھا۔ مجھے جانے دو یہاں سے، لڑکیاں تو تم لوگ آزاد کروا چکے ہو، صرف مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں اب اپنی حور کو تکلیف نہیں دوں گی، اس لیے پسٹل پھینک کر مجھے جانے دو، یہی سب کے لیے اچھا ہے۔ نازنین بائی گہرے سانس لیتے چیخی تھی۔ ارحام خانزادہ نے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی پسٹل نیچے بوٹ میں پھینکی۔ وہ نشا کی موت کی صورت میں نازنین کی موت نہیں چاہتے تھے، سامنے کھڑی لڑکی کی زندگی ہر حال میں بچانی تھی۔ ارحام کو پسٹل پھینکتے دیکھ کر نازنین بائی زہریلی ہنسی تھی۔ صورت میں نازنین بائی کی موت نہیں چاہتے تھے، سامنے کھڑی لڑکی کی زندگی ہر حال میں بچانی ہی تھی۔ ارحام کو پسٹل پھینکتے دیکھ کر نازنین بائی زہریلی ہنسی۔ نشا نے اسی لمحے مڑتے ہوئے نازنین بائی سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی۔ نازنین بائی نے نشا کے منہ پر زوردار 2-3 تھپڑ مارتے اسے دھکا دیا۔ وہ بوٹ میں سمندر میں گری تھی۔ ارحام نشا کو سمندر میں گرتے دیکھ کر سمندر میں کود گیا تھا۔ نشا لمحوں میں سمندر کی لہروں کی نظر ہوئی تھی۔ نازنین بائی کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گری تھی۔ وہ جلدی سے پسٹل اٹھانے کے لیے جھکی کہ ساحر لمحے میں 1000ویں حصے میں اس تک پہنچے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ ساحر نے ایک ہاتھ اس کی گردن دبوچے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ نازنین کے لبوں سے خوفناک گھبراہٹ گونج رہی تھی، چہرہ تھپڑوں سے سرخ ہو چکا تھا۔ ساحر خان نے اب اسے بالوں سے پکڑے بوٹ کی چلتی موٹر پر اس کی پیشانی ماری۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف دردناک چیخیں برآمد ہوئی۔ اس کے پیشانی سے خون کے فوارے چھوٹا۔ ساحر خان نے اب اس کا چہرہ موڑ کر موٹر پر بے دردی سے مارا۔
اس کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹا، اس کے لبوں سے چیخیں برآمد ہوتے سمندر کی لہروں کی نظر ہو رہی تھی۔ ساحر خان نے موٹر بند کرتے بوٹ روکی تاکہ ارحام نشا کو بچاتے آسانی سے بوٹ تک پہنچ سکے۔ ساحر خان نے اسے بالوں سے جکڑے بوٹ کی سطح پر اس کا سر مارتے اس کے چہرے پر اب پنچ مارا۔ مجھے معاف کر دو، نازنین درد سے چیختے بمشکل بولتے گڑ گڑائی۔ تمہیں معاف کر دوں؟ تمہیں جس نے میری ہور؟ وہ گہرے سانس لیتے رکا، سرخی مائل آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا۔ وہ اس کی کہاں تھی بھلا؟ جس نے ہور کو تکلیف دی؟ کیوں تکلیف دی اسے؟ کیوں تکلیف پہنچائی اس کی جو یہاں رہتی ہے؟ ساحر خان نے اپنے دل پر ہاتھ مارتے درد و عالم میں چیخا۔ وہ اس کی کہاں تھی بھلا؟ میری ہور سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ سلطان شاہ کی بیٹی تھی، مہرماں کو وہ لے کر گیا تھا۔ مہرماں میرے کوٹھے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، وہ میرے کوٹھے کو ویران کر گیا تھا۔ قسم کھائی تھی اسے برباد کر دوں گی۔ مجھے معاف کر دو، مہاجبین ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائے۔ تو میں معاف کر دوں جس لڑکی کے آنسوں کا سبب بنی، جس کی آنکھ سے اگر پانی بھی ٹپکتا تھا تو میری آنکھوں سے لہو برسنے لگتا تھا۔ کتنا درد دیا تھا اسے تم اسے بچنے کے لیے وہ اپنا محل چھوڑ کر سڑکوں کی زینت بننے پر مجبور ہوئی تھی۔ کتنا روئی ہوگی، تڑپی ہوگی جو رات اس نے سڑک پر گزاری ہوگی۔ سلطان شاہ کو پکارا ہوگا، مجھے پکارا ہوگا۔ ساحر روتے ہوئے اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے چیخا۔ ارحام خانزادہ سوئمنگ کرتے ہوئے نشا کی طرف بڑھا جو ہاتھ پیر مارتے ہوئے بمشکل اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھتے اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ گہرے سانس لیتے ارحام کے گلے میں باہر حمائل کر گئی تھی۔ ارحام خانزادہ سوئمنگ کرتے بوٹ کی طرف بڑھا، بوٹ کی طرف بڑھتے نشا کو بوٹ کے اوپر چڑھایا۔ نشا گہرے سانس لیتے بوٹ میں لیٹے کھانس رہی تھی، پانی اس کے منہ اور ناک میں داخل ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ حور کے جسم کا ذائقہ چکھا ہے میں نے، تم جیسی گندی عورت کیا سمجھے؟ عشق روح سے بھی کیا جاتا ہے؟ جسم سے کھیلنے والی گندی عورت کو کیا پتا پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ محبت عشق جسم سے پہلے روح سے ہوتی ہے۔ اس کی روح سے محبت کرتا ہوں، اس کے چہرے سے محبت کرتا ہوں، جسم پر تو اس کے کبھی نظر پڑی ہی نہیں۔ بوٹ کے اوپر چڑھتے ساحر کے الفاظ ارحام کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ ارحام خانزادہ کی رنگت لمحوں میں سرخ ہوئی تھی۔ ساحر کے لبوں سے حور کا نام برداشت نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی روح سے محبت کرے یا چہرے سے، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سینے میں آگ دہکی اسے جلا چکی تھی۔ سمندر کے برفیلا پانی اب اسے کھولتا ہوا پانی لگ رہا تھا، جیسے وہ کھولتے پانی سے ڈبکی لگا کر آیا ہو۔ ساحر نے نازنین بائی کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اس کے چہرے پر بنا رکے تھپڑ مارے جا رہا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اپنی پسٹل اٹھاتے ہوئے نازنین کی طرف بڑھتے اس کی ٹانگوں پر بے دردی سے فائر کیے۔ وہ دردناک چیخیں مارتے ہوئے بوٹ کی سطح پر گری۔ ساحر خان اب خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نازنین بائی کی طرف اسے اس انسان سے بھی حساب کتاب نکلتے تھے۔ ساحر خان اپنی پینٹ سے سگریٹ لائٹر نکالتے لبوں میں دبا گیا۔ ارحام خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے نازنین بائی کو دیکھا جو درد سے تڑپ رہی تھی۔ اپنا موبائل دو، ارحام خانزادہ نے ساحر کو ایک نظر دیکھتے سرد انداز میں کہا۔ اس کا اپنا موبائل سمندر میں گر گیا تھا۔ ساحر خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے آئی برو چکائے سوالیہ نگاہوں سے ارحام کو دیکھا۔ جواباً ارحام خانزادہ نے خاموشی سے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ ساحر خان نے اپنی پچھلی گردن ڈب کرتے اپنا موبائل کی پاکٹ سے نکالتے ہوئے ارحام خانزادہ کی طرف اچھالا۔ ارحام نے کیچ کرتے اس موبائل کو ایک نظر دیکھا۔ نشا! ارحام خان نے اسے پکارتے اس کی طرف ساحر خان کا موبائل پھینکا، جس نے الجھن بھری نگاہوں سے ارحام کو دیکھتے موبائل کیچ کیا۔ ویڈیو بناؤ، ایک ایک منظر قید ہونا چاہیے۔ اس عورت کا درد سے تڑپنا، اس کا معافیا مانگنا، سب کچھ۔ سلطان شاہ کو میری طرف سے تحفہ ہوگا یہ ویڈیو۔ ارحام خانزادہ سپاٹ انداز میں بولتے نازنین بائی کا بال جکڑے اس کا چہرہ اپنے مد مقابل کر گیا۔ نشا نے گہرے سانس لیتے موبائل کا کیمرہ آن کرتے ویڈیو بنانا شروع کی۔ یہ ویڈیو بھی ساری عمر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ جس عورت نے اس کی زندگی برباد کی، اس عورت کی دردناک چیخیں اسے اب ہر رات سکون پہنچانے والی تھی۔ ارحام خانزادہ نے اپنے شوز سے چھوٹا چاقو نکالتے نازنین کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ نازنین نے خوفزدہ نگاہوں سے وہ چاقو دیکھا۔ ٹانگوں میں لگی گولیوں کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی میں کراہ رہی تھی، مگر ارحام خانزادہ کے ہاتھ میں چاقو دے کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھی۔ وہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارحام خانزادہ کی عورت پر جو بری نظر رکھتا ہے، ارحام خانزادہ اس پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے، اور آج قہر بن کر ٹوٹوں گا تم پر، یہی کہا تھا نا تم نے؟ آج یہ ڈائیلاگ ہوگا میرا۔ ارحام خانزادہ نازنین کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ویٹ اے منٹ! ارحام خانزادہ کھڑے ہوتے نازنین کی گردن پر اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں رکھ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ کی عورت پر جو بری نظر رکھتا ہے، ارحام خانزادہ اس پر قہر بن کر ٹوٹتا ہے۔
اور آج اس قہر بن کر ٹوٹوں گا تم پر۔ ارحام خانزادہ اس کی گردن پر اپنا بور والا پاؤں مسلتے ہوئے حلق کے بل دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سمندر کی لہروں پر بھی طوفان مچا چکی تھی۔ میری عورت میری عزت پر بری نظر رکھی تو ارحام خانزادہ کی عورت کو تکلیف پہنچائی۔ اس کا نام تو نے اپنے خلیص لبوں سے نکالا۔ گواہ بناتا ہوں آج سمندر کی لہروں اور اس کے گہرے پانی کو، آسمان کو، آج تجھے ایسی موت دوں گا کہ آسمان زمین کانپ جائے گی۔ یہ گہرا پانی کچھ پلوں کے لیے ساکت ہو جائے گا۔ ارحام خانزادہ اس کی گردن مسلتے تیش و عالم میں چیخا۔ ناظرین بھائی ارحام کی دھاڑ پر خوفزدہ ہوتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ درد اور خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف ہی خوف تھا۔ ارحام خانزادہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے گہرا مسکرایا۔ ارحام خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف ہی خوف تھا۔ ارحام خانزادہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ جو پہلی بار تیرے آدمیوں نے میری زندگی کو تکلیف پہنچائی، ان آدمیوں کی آنکھیں زبان نکال کر انہیں کھائی سے نیچے دھکا دیا تھا، دوسری بار بھی تیرے آدمیوں کا یہی حال کیا۔ اس دن قسم کھائی تھی تیرا اس سے بھی برا حال کروں گا۔ ارحام خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر پر پراسرار مسکرایا۔ ماما مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے رحم کرو۔ ناظرین گڑ گڑائی تھی۔ رحم اور تم جیسی عورت پر، تم نے رحم کھایا کبھی ان بے بس مجبور لڑکیوں پر؟ ایسے ہی وہ بھی کبھی گڑ گڑاتی ہوں گی۔ کھایا کبھی تم نے ان پر رحم؟ ہاں؟ ارحام خانزادہ نے چاقو اس کے گال پر مارا تھا۔ ناظرین کے فلک شگاف چیخیں گونجی تھی۔ نشا نے روتے ہوئے اپنے عارض سے آنسو بہتے صاف کیے۔ کتنی بار ایسی دردناک چیخیں گونجتی تھی نشا کے روتے ہوئے اپنے عارض آنسو بہت کتنی بار ایسی دردناک چیخیں اس کے کوٹھے پر آئی ہوئی لڑکیوں کی سنی تھی، جن حیوانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ انہیں کس طرح اذیت دی جاتی تھی، ان کے زخم دیکھ دیکھ کر وہ کانپ جاتی تھی۔ نشا کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو بناتے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میری عورت، میری عزت، میری زندگی، میری بیوی کے متعلق بکواس کی، وہ صرف میری ہے، میری تھی، میری رہے گی، وہ صرف ارحام خانزادہ کی رہے گی۔ ارحام خانزادہ کی دھاڑ پر ساحر خانزادہ کے ہاتھوں میں دبا سگریٹ چھوٹ کر بوٹ میں گرا تھا۔ ساحر نے جھکتے ہوئے اپنا سگریٹ تلاش کرنا چاہا جو مل نہیں رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اپنا سگریٹ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی پین کی پاکٹ میں پورا سگریٹ کیس تھا، مگر وہ جانے کہ اس گیلی بوٹ میں سگریٹ تلاش کر رہا تھا۔ اب وہ سگریٹ مل گیا تھا جو پوری طرح گیلا ہو چکا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ انگلیوں میں دبائے، لبوں میں دبا گیا، لائٹر نکال کر اپنے لبوں میں دبا، گیلا سگریٹ جلانے لگا جو جل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سگریٹ جلائے جا رہا تھا۔ اسے ناممکن کو آج ممکن بنانا تھا، اس گیلے سگریٹ کو جلانا ہی تھا۔ بہت بار کوشش کی، اس سے بھی وہ سگریٹ نہ جلا تھا۔ وہ چیختے ہوئے جھکتے ہوئے بوٹ کی سطح پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس کی دردناک چیخوں پر سمندر کی موجوں میں طوفان برپا ہوا تھا۔ ناظرین اپنی بے بسی دیکھو، خدا کی طاقت کے آگے تم کچھ نہیں، تم طاقتور بنی، خدا نے تمہیں چوٹ دی۔ آج تمہارا پکڑ کا دن تھا، آج تمہارا پکڑ کا دن تھا۔ دیکھو تم نے اپنی موت کو خود اپنے پاس بلوایا۔ ایسا ہی ہوا تھا نہ جب فرعون کا خاتمہ ہوا تھا، موسیٰ کے لیے دریا پار رستہ بن گیا تھا اور فرعون کے لیے وہ رستہ موت۔ ارحام خانزادہ نے کہتے ہوئے وہ چاقو اس کے دونوں آنکھوں میں بے دردی سے مارے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آپ کو دوسری ایپیسوڈ جلدی دے دوں۔ اب آپ ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو ایپیسوڈ جلدی نہیں دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں دو ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔